ورسول الله وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد یہ مکی صورت ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی خاص طور پر 3 موضوعات کا تذکرہ ہے: عقیدہ توحید کا، نبوت و رسالت کا، اور بعث بعد الموت کا۔ مشرکین مکہ اس عقیدے کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور اس پر بڑا تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کو کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ اس معاملے میں جلدی کرتے ہیں، ان کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو ان کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں کسی قوم کی ترقی کا راز بتایا گیا اور فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کوئی قوم اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک ان کے اپنے اندر تبدیلی کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو قوموں کی انقلاب کا سبب ان کے اپنے اندر پائی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے اندر پائی جانے والے جذبات ہوتے ہیں۔ بقول شاعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت قوموں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ انہیں تبدیلی لانے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور تبدیلی کی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر باطل کو سمندر کی جھاگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جیسے سمندر کی جھاگ وہ بظاہر ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کنارے پہ آتی ہے تو ایک دم بیٹھ جاتی ہے۔ تو باطل کا بظاہر وہ تم طراق اور بظاہر روب اور دبدبہ اور ایسی وہ چکا چوند ہوتی ہے کہ وہ انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اس غبارے کے اندر سوئی چبونے کی دیر ہے کہ اس سے ہوا ایک دم نکل جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی مثال اس سونے کے ساتھ دی کہ جو زمین کے اوپر برقرار ہوتا ہے، اس کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تب بھی اس کا میل کچیل ضائع ختم ہو جاتا ہے، لیکن اوریجنل سونا پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ تو یہاں پر اہل ایمان کی مثال اس سونے کے ساتھ دی اور پھر ان اہل ایمان کی کچھ صفات ذکر فرمائیں، تقریباً 8 صفات اہل تقوی کے ذکر فرمائیں۔ سب سے پہلے الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ولا ينقضون المیثاق، عہدوں کو توڑتے نہیں۔ نمبر 2 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان رشتوں کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تیسرا اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ پانچواں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور چھٹا نماز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتواں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ اللہ کے راستے میں خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ،
برائی کو بھی اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 علامات ان متقین کی ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء جو بدبخت ہیں ان کی 3 علامات بھی بیان کی گئی، اور فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، پہلی علامت کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو وہ توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے، فسادی ہیں۔ ان 3 علامات والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا گھر ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں انبیاء اور ان کی قوموں کا باہمی مکالمہ ذکر کیا گیا، اور 3 اشکالات جو مختلف انبیاء کی قوموں نے ان پر کیے ان کے جوابات دیے گئے۔ ان میں سے پہلا اشکال وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ تو انبیاء نے ان کے اس اشکال کا جواب دیا، اور قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اس اللہ کی ذات میں شک ہے کہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا ہے، اس اللہ کے ہی ذات کے بارے میں تم شک و شبہ میں مبتلا ہو؟ دوسرا اشکال اور شبہ ان کو یہ تھا کہ کوئی بشر اور انسان وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول ہو سکتا ہے تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، کسی اور مخلوق کو ہونا چاہیے۔ تو قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں نبوت جیسا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی کسی رسول اور نبی کو بھیجا جائے، تاکہ یہ اشکال نہ ہو سکے کہ یہ تو ما فوق الفطرت کوئی مخلوق ہے اور ہماری طرح ان کی ضروریات نہیں ہیں، ہماری طرح ان کی خواہشات نہیں ہیں، ہماری طرح ان کے جذبات نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بات کو ختم کرنے کے لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں میں کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اور تیسرا ان کا اشکال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو کیسے چھوڑیں؟ ہمارے آباء و اجداد جس دین پر چلتے رہے ہم بھی اسی دین پر چلیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ ان کو کہا گیا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط راستے پر تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو، تمہیں حق اور سچ کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اور چوتھا ایک اور اشکال ان کی طرف سے یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہماری منشا اور مرضی کے مطابق، ہمارے مطالبے کے مطابق تم معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ تو انبیاء نے ان کو جواب یہ دیا کہ یہ معجزے دکھانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہمیں جو معجزہ عطا کرتے ہیں وہ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں، لہذا معجزوں کا دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی ایمان کو اور توحید کو کلمہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور کہا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کی جڑیں بالکل زمین میں ہوتی ہیں اور وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اس کی شاخیں یوں آسمان کی طرف پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ ایسی مضبوط بنیادیں ہیں ایمان کی، جبکہ اس کے مقابلے میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، کلمہ خبیثہ کو اور کفر کو شجرہ خبیثہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور کہا گیا کہ اس کی نہ تو کوئی جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی زمین کے اوپر کوئی قرار ہوتا ہے، لہٰذا اس کا باقی رہنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے۔ سورہ حجر یہ مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ وادی حجر میں رہنے والے یعنی قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ اس بنیاد پر اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ اور پھر اس کے آغاز میں فرمایا کہ قیامت کے دن کافر یہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ یہ تمنا اور آرزو کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت اس آرزو اور تمنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب اللہ مختلف انداز میں اپنے قرآن کریم کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب سے قرآن کریم نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم کا ایک ہی ایڈیشن ہے، اور قرآن کریم کے اندر ایک زبر زیر کی کوئی تبدیلی، کوئی نقص، کوئی تحریف، کوئی ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور قیامت تک یہ قرآن اسی حالت میں محفوظ رہے گا اور اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے، اور پہلے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس آسمان کو مزین کر دیا، سجا دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا، اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس کے مناسب اس میں سے چیزیں اگا دی۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کہ ہم نے آسمان سے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلائیں اور پھر آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور تم کو اس بارش کا پانی پلاتے ہیں، اور تم جو ہے اس پانی سے استفادہ کرتے ہو۔ وما انتم لہو بخازنین، اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے گئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ابلیس کو اللہ نے حکم دیا اور باقی سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا، اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی سنائی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ میرا وصف یہ ہے کہ میں خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز وہ مایوس اور نا امید نہ ہو، میری رحمت کی طرف لوٹ کر آئیں، میں ان کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہے۔ شہد کی مکھی کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا اس لیے کہ شہد کی مکھی وہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے، اور اس کا ہر عمل بڑا عجیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، اس چھتے کے اندر 20 سے 30 ہزار خانے موجود ہوتے ہیں، اور ہر خانہ مسدس شکل کا ہوتا ہے، اور وہ سارے اس قدر ترتیب سے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی جدید سے جدید آلہ بھی ان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں نکال سکتا۔ ایسی مہارت اور ایسی کاریگری سے وہ شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے۔
اور پھر اس چھتے کے اندر تمام قسم کی سہولیات کا بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی رعایت رکھ کر وہ اپنا چھتا تعمیر کرتی ہے۔ مثلا اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہوتا ہے، اس چھتے میں بچے جننے کے لیے الگ سے میٹرنٹی ہوم ہوتا ہے، اور فضلہ کے لیے الگ سے سٹور ہوتے ہیں، اور ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس پر اس ملکہ کا آرڈر چلتا ہے اور وہ اس کی سلطنت ہوتی ہے، اور اسی ملکہ کا سکہ اس میں رائج ہوتا ہے۔ وہ مختلف مکھیوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کرتی ہے، اور بعض کو وہ چھتے کی تراش خراش کے لیے جو انجینئر مکھیاں ہوتی ہیں اس کے لیے معمور کرتی ہے، بعض کو رس چوس کے لانے کے لیے معمور کرتی ہے، اسی طرح بعض مکھیاں انڈوں کی حفاظت کے لیے معمور ہوتی ہیں، اور بعض مکھیاں نابالغ بچوں کی حفاظت کے لیے معمور ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی مکھی کسی رس کی تلاش اور جستجو کے لیے جاتی ہے تو واپس آ کر وہ ایک خاص قسم کے رقص کے انداز میں اپنے ساتھی مکھیوں کو آگاہ کرتی ہے کہ فلاں مقام پر میں نے رس کا نشان پا لیا ہے، اور وہ ان کی رہنمائی کرتی ہے وہاں جا کر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی دانش مندی کا اندازہ لگائیے کہ وہ مکھی جس پھول پہ بیٹھ کے رس چوستی ہے اس پہ خاص قسم کا نشان بھی چھوڑ آتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی باقی مکھیوں کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ اس پھول پہ بیٹھنے میں اور اس کا رس حاصل کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور وہ دوسرے پھولوں کی طرف چلے جائے۔ البتہ ان کو سختی سے یہ تاکید بھی ہوتی ہے کہ وہ جو رس لے کر آئیں تو وہ زہریلا رس نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاکیزہ رس ہونا چاہیے۔ اور پھر سیکیورٹی پہ معمور جو عملہ ہے وہ واپس آنے والی مکھیوں کو چیک کرتا ہے باقاعدہ۔ اگر کسی مکھی کے پاس کوئی زہریلا مواد پایا جائے تو مکھیوں کی اس سلطنت میں اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہوتی ہے۔ وہ سیکیورٹی پہ معمور عملہ اس مکھی کو قتل کر دیتا ہے جو اس طرح کا زہر چوس کے لاتا ہے جو انسانیت کے لیے انسانیت کی جان ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ شہد کی مکھیوں کے اندر اس قدر شعور کہ وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرتی۔ آج ہمارے درمیان کتنے انسان ہیں جنہوں نے انسانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لیکن وہ ادویات کے نام پہ زہر بیچتے ہیں، وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والی اشیاء اور چیزیں تیار کرتے ہیں اور پھر خود کو انسان بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور شہد کی مکھی کی مثال دے کر اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اس مکھی سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں نظم و نسق کو لے کر آئیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور وہ جامع ترین آیت بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خیر و شر کے جامع ترین آیت ہے اور وہ آیت جس کو خطبہ اپنے خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1 عدل کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیا گیا، اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ فحشاء یعنی ہر قبیح قول و عمل سے منع کیا گیا، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہو، اور بغی حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا، جیسے ظلم ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے منع کیا گیا اور انسان کو ترغیب دی گئی کہ وہ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لائے اور جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز رہے، اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हाज़ल क़ुरआनु युवह्हिदुना लितरीक़िल ख़ैरि युवज्जिहुना। अल्लाहु तआला अंज़लहु व रसूलुल्लाहि मुअल्लिमुना व रसूलुल्लाहि